وہی ہے 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس جہان کا بادشاہ ہے۔ جو اس کی بغاوت کرے گا اسے آخرت کی جیل جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو وفاداری کرے گا اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کافر ہے لیکن اچھے اعمال کرتا ہے، انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے، خیر خواہی کا جذبہ ہے، دوسروں کی مدد کا جذبہ ہے، اسے کیوں جہنم میں ڈالا جائے گا؟ تو آپ نے بہت ہی خوبصورت جواب ارشاد فرمایا جو کافر ہے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا، وہ اللہ کا باغی ہے، اور دنیاوی قانون بھی یہ ہے کہ باغی کی سزا موت ہوتی ہے۔ جو ملک کا باغی ہوگا اس کی سزا موت ہے، پھانسی ہے، اگرچہ اس میں بہت اچھی صلاحیتیں کیوں نہ ہوں، ملک کے لیے وہ بہت کچھ کر گزر سکتا ہے، لیکن ہے باغی تو سزا موت ہی ہوگی۔ اور ایک شخص سے اس میں کوئی خاص ایسی صلاحیت نہیں کہ ملک کے لیے کچھ کر گزرے، لیکن وفادار ہے تو ممکن ہے اسے انعامات سے نواز دیا جائے۔ تو ایمان والا وفادار ہے، کافر باغی ہے، اللہ اس کائنات کا بادشاہ ہے، جو اس کے باغی ہوگا وہ جہنم، اور جو وفادار ہوگا وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور پھر فرمائے کہ یہ قرآن مجید رب العالمین نے رحمت للعالمین پر جبریل امین کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے۔ لانے والے جبریل امین ہیں، بھیجنے والے رب العالمین ہیں۔ کہا کہ جس طرح ایک فطرت سلیم انسان ہے، جس کی فطرت سلیم ہے، اچھی ہے، وہ قرآن سن کے اثر لیتا ہے، اسی طرح جنات میں بھی بعض فطرت سلیم والے جنات ہیں جو قرآن سن کے اثر لے لیتے ہیں۔ جنات نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، ایمان لے آئے۔ تو جیسے انسانوں میں فطرت سلیم والے لوگ ہیں تو جنات میں بھی ہیں۔ آخری پارے میں مجھے اور آپ کو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جس طرح کے کھیتی، اس میں اناج بالذات مقصود ہوتا ہے، اور کاشتکاری کے آلات یہ بھی تباہ ہوتے ہیں، ضرورت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ فرمایا اسی طرح نظام عالم میں بالذات مقصود انسان ہے، اور جو باقی چیزیں ہیں نظام عالم میں وہ بھی تباہ مقصود ہیں۔ تو اصل انسان ہے، باقی جتنا نظام اللہ نے کائنات کا بنایا ہے وہ حضرت انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا جیسے کہ فصل کے لیے ایک دن ہوتا ہے کاٹنے کا، یوم الفصل، کاٹنے کا دن، اس دن اناج الگ کر دیا جاتا ہے، بھوسا الگ کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح دنیا کی کھیتی کے لیے بھی ایک یوم الفصل ہے جس کو یوم القیامہ کہتے ہیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، الگ الگ کر دیے جائیں گے، ایمان والے الگ، کفر والے الگ۔
فرمایا اللہ نے آخرت کے دن مقرر کیا ہے جس دن اناج اور بھوسا یہ اعلان ہوگا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، کافر جدا ہو جائیں۔ تو بالکل آخرت کا نظم دنیا کے نظم کی طرح ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقوام عالم میں کامیابی حاصل کرنے کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، کامیاب ہوئے وہ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، حق اور صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اصول ہیں اقوام عالم میں کامیابی حاصل کرنے کی، حق پہ قائم ہو، صبر کے ساتھ چلے، ایمان اور اعمال نیک اعمال کے بعد۔ اور آخر میں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضرات جسمانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر مضرات جسمانی سے بچنا چاہتے ہو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اور آخر میں فرمایا کہ اگر مضرات روحانی سے بچنا چاہتے ہو تب بھی اللہ کے پناہ میں آ جاؤ، سورہ ناس میں۔ تو مضرات جسمانی سے یا مضرات روحانی سے، دونوں سے حفاظت اللہ کی پناہ میں آنے میں ہے۔ تو اللہ نے اس بات پہ اپنے اس کلام کو مکمل کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی جسمانی روحانی مضرات سے محفوظ فرمائے، ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ سنت سنانے کو قبول فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب پہ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ قرآن کی برکات نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں محرومی سے محفوظ فرما لے، یا اللہ محرومی سے محفوظ فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔